ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام رحمت علی تھا۔ وہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا، لیکن اس کا دل بہت صاف تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ امید چمکتی رہتی تھی۔ اس کی بیوی آمنہ اور ایک بیٹا سمیر تھا۔ گاؤں خوبصورت تھا، چاروں طرف ہریالی، مٹی کی خوشبو اور لوگوں کے چہروں پر سادگی۔ لیکن پچھلے کچھ سالوں سے گاؤں مشکلات کا شکار تھا۔ بارش کم ہوتی تھی، پانی کی کمی تھی اور فصل برباد ہو جاتی تھی۔ لوگ شہر جا کر مزدوری کرنے لگے تھے۔ رحمت علی ہر صبح فجر کے بعد اٹھ کر اپنے کھیت میں چلا جاتا۔ وہ مٹی کو ہاتھ میں لے کر کہتا، یہ مٹی میری ماں جیسی ہے، اگر میں اس کا خیال رکھوں گا یہ مجھے کبھی بھوکا نہیں سونے دے گی۔ ایک سال گاؤں میں سخت سوکھا پڑ گیا، نہ بارش ہوئی نہ ندی میں پانی آیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، کئی کسانوں نے اپنی زمین بیچ دی۔ پنچایت میں بیٹھک ہوئی۔ گاؤں کے سردار نے کہا، اب ہمارا گزارا یہاں مشکل ہے، شاید ہمیں شہر کا رخ کرنا چاہیے۔ سب لوگ اداس تھے۔ تب رحمت علی کھڑا ہوا اور بولا، ہم اپنی مٹی کو چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ اگر ہم مل کر کوشش کریں تو اللہ مدد ضرور کرے گا۔ کچھ لوگ ہنس پڑے۔ رحمت صرف امید سے فصل نہیں اگتی، کسی نے کہا۔ لیکن رحمت نے ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنے بیٹے سمیر کے ساتھ مل کر ایک نیا پلان بنایا۔ سمیر اسکول میں سائنس پڑھتا تھا۔ اس نے اپنے ابو کو بتایا کہ اگر ہم بارش کا پانی جمع کرنے کا انتظام کریں اور ٹیوب ویل کی جگہ چھوٹا سا سولر پمپ لگائیں تو پانی بچایا جا سکتا ہے۔ رحمت کو یہ بات پسند آئی، لیکن پیسے کہاں سے آتے؟ آمنہ نے اپنے گہنے لا کر رحمت کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ سب تمہاری محنت کے لیے ہیں، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہمارا گاؤں بچ جائے گا۔ رحمت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ قربانی ضائع نہیں جائے گی۔ رحمت نے اپنی چھوٹی سی زمین کے کونے میں بارش کا پانی جمع کرنے کے لیے تالاب بنایا، سولر پینل لگوایا اور ڈرپ اریگیشن کا سسٹم لگایا جو پانی کم استعمال کرتا تھا۔ گاؤں والے دور سے دیکھتے اور کہتے، یہ سب فضول ہے، سوکھے میں کیا اگے گا؟ مہینے گزر گئے، پھر ایک دن ہلکی سی بارش ہوئی۔ لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن رحمت کا تالاب بھرنے لگا۔ اس نے پانی کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ کچھ ہفتوں بعد اس کے کھیت میں ہری ہری سبزیاں اگنے لگیں۔ ٹماٹر، مرچ اور پالک دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ جب باقی زمین سوکھی تھی، رحمت کا کھیت ہرا بھرا تھا۔ گاؤں کے سردار نے آ کر پوچھا، یہ تم نے کیسے کر دکھایا؟ رحمت مسکرایا، محنت اور تھوڑی سی سوچ سے۔ اس نے سب کو اپنا سسٹم دکھایا۔ سمیر نے بچوں کو سمجھایا کہ پانی بچانا کتنا ضروری ہے۔ دھیرے دھیرے دوسرے کسان بھی یہ طریقہ اپنانے لگے۔ اگلا سال آیا تو گاؤں کی صورت بدل چکی تھی۔ ہر کھیت میں چھوٹے تالاب اور سولر پینل نظر آتے۔ گاؤں پھر سے ہرا بھرا ہو گیا۔ لوگوں نے شہر جانا چھوڑ دیا۔ ایک دن شہر سے کچھ افسر گاؤں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کیسے ایک چھوٹے سے کسان نے پورے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ انہوں نے رحمت علی کو ایوارڈ دیا اور کہا، آپ نے ثابت کر دیا کہ اصلی ہیرو وہی ہوتا ہے جو اپنے گاؤں کے لیے کھڑا ہو۔ رحمت نے ایوارڈ لے کر کہا، یہ صرف میرا نہیں، پورے گاؤں کا ہے۔ اگر ہم مل کر کام کریں تو کوئی مشکل بڑی نہیں ہوتی۔ اس رات گاؤں میں چھوٹی سی محفل لگی۔ بچے خوش تھے، بزرگ دعا کر رہے تھے۔ آمنہ نے مسکراتے ہوئے رحمت سے کہا، دیکھا، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ رحمت نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر ادا کیا۔